اللہ پاک کے 99 ناموں کا اردو ترجمہ اور تفسیر آج ہم سنیں گے. جی ہاں، اسلامک ٹیچر آج ہم کو سکھائیں گے اللہ پاک کے 99 سندر ترین ناموں کے وظائف. ہے ہائے ہلو نمستے جی، ست سری اکال، السلام علیکم. میں ندھی شرما انڈیا سے، اور دیپاولی کے اس شبھ اوسر پر مجھے یہ سوبھاگیہ پراپت ہوا کہ میرے بے حد عزیز متر کے ساتھ بیٹھ کر کے میں اللہ پاک کے 99 ناموں کو سن پاؤں. سو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. اور ایک سچ بات بتا دیتی ہوں کہ میں نے بولا وظائف، اب اس کا میننگ مجھے نہیں پتا ہے، آپ کو پتا ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور سے بتا دیجئے گا. پر میں نے گوگل پر سرچ کرنے کی کوشش کری اور وظیفہ کا مطلب مل گیا. تو کیا ان دونوں شبدوں کا ارتھ ایک ہی ہوتا ہے یا الگ الگ ہوتا ہے؟ جتنا میں سوچ پا رہی ہوں مجھے لگتا ہے وظائف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ گیان جو کسی ضرورت مند کو دیا جائے، جیسے کہ کوئی بگڑا ہوا ہو گیا یا کوئی سادھو سنت جو اپنی نالج میں، علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو دیا جائے، یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس کے لیے گیان ارجن بے حد ضروری ہے، اس کو دیا جائے. باقی اگر آپ بتا دیتے تو بڑی مدد ہو جاتی، میری ہی نہیں ہزاروں اور کی، کیونکہ آپ کامنٹ کریں گے اور کوئی بھی وہ انسان جسے میننگ نہیں پتا ہوگا وہ کامنٹ پڑھ کر کے سمجھ جائے گا کہ ارتھ ہے کیا. اینڈ بفور اسٹارٹنگ دا ویڈیو اپنا سر ڈھک لیجئے گا آپ بھی، میں تو ڈھک ہی لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اللہ تعالی کے لیے اچھے نام ہے، لہذا انہی کے ساتھ اسے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی کا شکار ہیں. جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیں ان قریب بدلہ دیا جائے گا. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. اللہ اسی کا اسم ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. گویا تم اسی کا اثبات کرو اور باقی سب جھوٹے معبودوں کی نفی کر دو. اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہے جو اس کی حسین و جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں. عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان للہ 99 اسماء 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنة احصیناہ حفظناہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء مبارکہ ہیں، جس نے ان سب کو یاد رکھا وہ جنت میں داخل ہوا. وفي رواية عنه رضي الله عنها قال لله 99 اسما 100 لا واحدا
لا يحفظها أحد لا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء مبارکہ ہیں، یعنی 100 سے ایک کم۔ جس نے انہیں یاد رکھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم اللہ کریم کے مکمل نام، ان کے معنی، مطلب اور ان کے وظائف کے ساتھ آپ کے ساتھ تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے جہاں تک ہو سکے سب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ یا اللہ، خدا تعالیٰ کا ذاتی نام جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھے گا، انشاءاللہ اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور عزم و یقین کی قوت نصیب ہوگی۔ جو لا علاج مرض ہو اور اس کے مرض سے اتباع عاجز آ گئے ہوں، وہ بکثرت یا اللہ کا ورد رکھے اور اس کے بعد شفا کی دعا مانگے، اس کو شفا نصیب ہوگی، بشرط یہ کہ موت کا وقت نہ آ گیا ہو۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک و صاف ہو کر خلوت میں پڑھنے سے مقصود آسان ہو جاتا ہے، خواہ کیسا ہی مشکل ہو۔ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنے والا صاحب باطن و صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ 66 بار لکھ کر دھو کر مریض کو پلانے سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا ہے، خواہ آسیب کا اثر کیوں نہ ہو۔ آسیب زدہ کے لیے کسی برتن پر اللہ اس برتن کی گنجائش کے بقدر لکھ کر اس کا پانی آسیب زدہ پر چھڑکے تو اس پر مسلط شیطان جل جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کا محبت الہی کی وجہ سے ذکر کرے گا اور شک نہیں کرے گا، وہ صاحب یقین میں سے ہوگا۔ جو ہر نماز کے بعد 7 بار هو اللہ الرحیم پڑھتا رہے گا، اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص 1000 بار یا اللہ یا ہوا پڑھے گا، اس کے دل میں ایمان اور معرفت کو مضبوط کر دیا جائے گا۔ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتا رہے گا، پھر اللہ تعالی سے جو چیز مانگے گا اللہ تعالی اس کو عطا فرمائیں گے۔ یا رحمان، بے حد رحم کرنے والا۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمانو پڑھے گا، اس کے دل سے انشاءاللہ ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص الرحمن الرحیم کو لکھ کر اور دھو کر وہ پانی کسی درخت کی جڑ میں ڈال دے تو درخت کے پھل میں برکت ہوگی۔ اسی طرح طالب و مطلوب کا نام ماں والدہ کے لکھ کر باندھے تو مطلوب اس کی محبت میں سرگردہ ہو جائے، اور اگر کسی کو گھول کر پلائے تو اس کے دل میں طالب کی محبت ہو، بشرط یہ کہ محبت جائز ہو۔ اس اسم کو کثرت سے پڑھنے والا ہر امر مکروہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اسے لکھ کر اور دھو کر پلانے سے گرم بخار سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ جو کوئی اس اسم کو صبح کی نماز کے بعد 298 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بہت رحم فرمائے گا۔ جو کوئی 41 دن تک 41 بار یا رحمان الدنیا والآخرۃ و یا رحیمہما پڑھے گا، اس کی ضرورت و حاجت آسانی سے پوری ہوگی۔ جو کسی جابر حکمران کے پاس جاتے وقت یا رحمان یا رحیم پڑھتا جائے، اللہ تعالی اسے ظالم کے شر سے بچا لیتے ہیں اور خیر عطا فرماتے ہیں۔ یا رحیم، بڑا مہربان۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحیم پڑھے گا، اس کے قلب کی غفلت اور نسیان دفع ہو جائے گا اور تمام دنیاوی آفتوں اور عمل مکروہ سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی۔ اور اگر اس کو مشک و زعفران سے لکھ کر کسی محفوظ جگہ بد خلق آدمی کے گھر میں دفن کر دیا جائے تو اس میں حیا، ترحم اور مسکنت پیدا ہو جائے گی۔ جو ہر روز 100 بار پڑھنے کا معمول بنائے، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے
اور لوگوں کے قلوب اس کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ جو اس کا کثرت سے ورد کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے اور زمانے کے مصائب سے محفوظ رہتا ہے۔ جو کوئی ہر روز یہ اسم 500 بار پڑھے گا دولت پائے گا اور اللہ تعالی کی مخلوق اس پر مہربان و شفیق ہوگی۔ جو اسے صبح کی نماز کے بعد 555 بار پڑھتا رہے وہ ہر حاجت سے غنی رہے گا۔ جو یا رحمان الدنیا و یا رحیمہما 41 روز تک پڑھے گا اس کی حاجت پوری ہوگی۔ جو شخص اسے روزانہ 100 بار پڑھے اس کے دل کی قساوت دور ہو جاتی ہے۔ جس کو کسی ناگوار کام کا اندیشہ ہو وہ الرحمن الرحیم کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اگر اسے لکھ کر پانی سے دھو کر کسی درخت کی جڑ میں ڈالا جائے تو پھل میں برکت ہوتی ہے۔ یا ملک، حقیقی بادشاہ۔ جو شخص روزانہ صبح کی نماز کے بعد یا ملک کو کثرت سے پڑھا کرے گا اللہ اسے غنی فرما دیں گے، اور جو زوال کے وقت 120 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو صفائے قلب اور غنائے ظاہر و باطن سے سرفراز فرمائیں گے۔ جو شخص اس اسم کو پڑھتا ہے اس کا نفس اس کی اطاعت کرتا ہے اور اسے عزت و حرمت حاصل ہوتی ہے۔ جو سورج نکلنے کے وقت 3000 بار یہ اسم پاک پڑھے گا وہ جو مراد مانگے گا حاصل ہو جائے گی۔ مالک و ملک والا آدمی اگر یہ اسم القدوسوں کے ساتھ ملا کر پڑھے گا تو اس کا مال و ملک قائم رہے گا۔ جو اس اسم کو فجر کی نماز کے بعد 120 بار پڑھنے کا معمول بنائے اللہ تعالی اسے اپنی عنایت کے ذریعے غنی فرما دیتے ہیں۔ اگر حکمران اسے پڑھنے کا معمول بنائے تو بڑے بڑے سرکش و متکبر لوگ ان کے مطیع و فرمانبردار بن جائیں۔ یا قدوس، نقائص سے پاک ذات۔ جو شخص روزانہ زوال کے وقت اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس کا دل روحانی امراض سے پاک رہے گا، یعنی حسد، بغض، کینہ، حرص، خود غرضی اور ریاکاری وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ جو کوئی 1000 بار اس اسم کو پڑھے گا سب سے بے پرواہ ہوگا، یہاں تک کہ ناجائز شہوت سے بھی۔ جو شخص دشمن سے بچنے کے لیے بھاگتے وقت اس کو کثرت سے پڑھے گا وہ محفوظ رہے گا۔ جو سفر میں اس کی مداومت کرے گا کبھی نہیں تھکے گا۔ جو اس کو 319 بار شیرنی پر پڑھ کر دشمن کو کھلا دے تو دشمن مہربان ہو جائے گا۔ جو زوال کے بعد 170 بار یہ اسم مبارک پڑھے اس کا دل منور ہوگا اور روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا۔ جو کوئی 40 دن تک خلوت میں 1000 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا اس کا مقصد حاصل ہوگا اور دنیا میں اس کی قوت تاثیر ظاہر ہو جائے گی۔ اگر کوئی اس کو رات کے آخری حصے میں 1000 بار پڑھے تو بیماری اور بلا اس کے جسم سے دور ہو جاتی ہے۔ نماز جمعہ کے بعد 150 بار سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہہ کر پھر اس کو ایک روٹی پر لکھ کر جو شخص کھائے وہ تمام آفات سے محفوظ رہے گا اور اسے عبادت کی توفیق ہوگی۔ جو جمعہ کی نماز کے بعد سبوح قدوس روٹی کے ٹکڑے لکھ کر کھاتا رہے فرشتہ صفت ہو جائے گا۔ یا سلام، بے عیب ذات۔ جو شخص کثرت سے اس اسم مبارک کو پڑھتا رہے گا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر مریض کے پاس اس کے سرہانے بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اس اسم مبارک کو 135 بار بلند آواز سے کہ مریض بھی سن لے پڑھے تو انشاءاللہ اس کو شفا نصیب ہوگی۔ جو ہمیشہ صبح کی نماز کے بعد 1000 بار اس اسم کو پڑھے گا اس کا علم زیادہ ہوگا۔ اگر کوئی اس اسم کو 141 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرے تو بیمار صحت پائے گا۔ جو اس اسم کو کثرت سے پڑھے یا لکھ کر پاس رکھے دشمن سے بے خوف رہے گا۔ بیمار یا خائف اگر 111 بار پڑھ کر دم کرے تو بیماری اور خوف سے محفوظ رہے گا۔
یہ اس میں مبارک 690 بار شیرینی میں پڑھ کر دشمن کو کھلائے تو دشمن مہربان ہو جائے۔ اگر کوئی 121 بار یہ اسم اور سلام قولا من رب الرحیم کسی مریض پر پڑھے تو مریض شفا پائے گا۔ مرض اگر بہت پرانا یا شدید ہو تو مریض خود یا کوئی دوسرا شخص 15 دن تک 817 بار یہ آیت اس پر پڑھ کر دم کرے۔ جو ہر فرض نماز کے بعد 15 مرتبہ اللہم یا سلام وسلم پڑھتا رہے، اللہ تعالی اسے ہر طرح کی سلامتی عطا فرمائے گا۔ جس مریض کے علاج سے ڈاکٹر عاجز آ گئے ہوں، اس کی شفا یابی کے لیے اس اسم کا 1.25 لاکھ کا ختم نہایت مجرب ہے۔ جس شخص کو دشمنوں سے جان کا خطرہ ہو، وہ گھر سے نکلتے وقت یا حافظ یا سلام پڑھتا رہے تو اللہ تعالی اسے دشمن کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ یا مؤمن، امن و امان دینے والا۔ جو شخص کسی خوف کے وقت 630 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا، انشاءاللہ ہر طرح کے خوف اور جانی و مالی نقصان سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص اس اسم مبارک کو پڑھے یا لکھ کر پاس رکھے، اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالی کی امان میں رہے گا۔ جو کثرت سے اس کا ورد کرے، اس کا ایمان قائم رہے گا اور مخلوق اس کی مطیع و معتقد ہو جائے گی۔ جو کوئی روزانہ 3 بار یہ اسم مبارک پڑھنے کا معمول رکھے تو اس کو کوئی خوف نہ ہوگا۔ جو کوئی 136 بار یہ اسم مبارک پڑھے، ظالموں کے ظلم اور جملہ آفت سے محفوظ رہے گا۔ خوف زدہ آدمی اگر فرضوں کے بعد 136 بار اس اسم کا ورد رکھے تو اس کے جان و مال محفوظ رہیں گے۔ جس پر خوف طاری ہو وہ یا سلام یا مومن کا ورد رکھے، خصوصاً مسافر اگر اس کا ورد رکھے تو اللہ تعالی کی طرف سے امن و سلامتی نصیب ہوگی۔ جو شخص کسی خوف کے وقت 630 بار اس اسم کو پڑھے گا، انشاءاللہ العزیز ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ جو اس اسم کو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا، انشاءاللہ تعالی ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ یا مہیمن، نگہبان۔ جو شخص غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور صدق دل سے 100 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر و باطن پاک فرما دیں گے اور علو ہمتی پیدا ہو۔ جو شخص 115 بار پڑھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہوگا، یعنی اس پر پراسرار الہی منکشف ہونے لگیں گے۔ جو کوئی اسے 29 بار پڑھے گا، اس کو کوئی غم نہ ہوگا۔ جو یہ اسم ہمیشہ پڑھتا رہے گا، تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ یا عزیز، سب پر غالب۔ جو شخص 40 دن تک 40 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معزز و مستغنی بنا دیں گے۔ اور جو شخص نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھے گا، وہ انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہوگا اور ذلت کے بعد عزت پائے گا۔ جس شخص کی شادی نہ ہوتی ہو، وہ 11 بار درود شریف پڑھ کر 11 بار یا اللہ یا عزیز یا ناصر یا سمد پڑھ کر شادی کے لیے دعا مانگے، پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیر لے تو اس کی جلد شادی ہو جائے گی۔ اگر لوگ رات کے آخری حصے میں جمع ہو کر 2,000 بار یہ اسم مبارک پڑھیں تو رحمت کی بارش ہو۔ جو یا عزیز من کل عزیز بحق یا عزیز پڑھے، تمام مخلوق میں عزیز ہوگا۔ جو اس اسم کو 94 دن تک 94 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کرے، وہ معزز و کامران رہے گا۔ جو اس اسم کو 411 دن تک 200 بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے گا، اس کے سب کام درست ہو جائیں گے۔ جو 41 بار صبح کو حاکم کے پاس جانے کے وقت یا عزیزو پڑھ لیا کرے، حاکم مہربان رہے گا۔ جو عشاء کے بعد 200 بار یا عزیزو پڑھ لیا کرے، اللہ تعالی کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔
جو کسی دشمن کے لشکر کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے 70 بار یہ اسم مبارک پڑھے، وہ لشکر اللہ تعالی کے حکم سے شکست کھا جائے گا۔ یا جبار، سب سے زبردست۔ جو شخص روزانہ صبح و شام 206 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی ظالموں کے ظلم و قہر سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص چاندی کی انگوٹھی پر یہ اسم مبارک نقش کروا کر پہنے گا، اس کی ہیبت و شوکت لوگوں کے دلوں میں انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ اگر کوئی اس اسم کو ہمیشہ پڑھتا رہے، وہ مخلوق کی غیبت اور بدگوئی سے محفوظ رہتا ہے، اور اللہ تعالی اس کی ہر ظالم و جابر سے حفاظت کرتا ہے۔ اس اسم کے ساتھ ذوالجلال والاکرام ملا کر پڑھنا بھی حفاظت کے لیے بہت مفید ہے۔ یا متکبر، بڑائی اور بزرگی والا۔ جو شخص کثرت سے اس اسم مبارک کا ورد رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے عزت و بڑائی عطا فرمائیں گے، اور اگر ہر کام کی ابتدا میں یہ اسم مبارک بکثرت پڑھے تو انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوگا۔ شب زفاف میں بیوی کے پاس جا کر قبل مباشرت 10 بار ذکر کرے تو اولاد نرینہ نیک بخت ہو۔ جو بغیر تھکے اسے کثرت سے پڑھتا رہے، اسے بلند قدر و منزلت نصیب ہوتی ہے، اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کسی کو بے حیائی سے روکنے کے لیے اس کا 10 بار اس پر پڑھنا بہت مفید ہے۔ جو اس اسم مبارک کو ہر کام کے آغاز سے پہلے کثرت سے پڑھے گا، اس کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے گی۔ جو اس کو 21 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ خواب میں کبھی نہیں ڈرے گا۔ جو اس کو 662 دن تک 662 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، صاحب سولت و سیاست ہوگا۔ جو دشمن سے ڈرتا ہو، اس اسم کی مداومت کرے تو دشمن بدگوئی سے باز آ جائے گا۔ یا خالق، پیدا کرنے والا۔ جو شخص 7 روز تک متواتر 100 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص ہمیشہ یہ اسم مبارک پڑھتا رہے تو اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے، اور اس کا چہرہ منور رہتا ہے۔ جس کا مال یا بیٹا گم ہو گیا ہو، اگر وہ 5000 بار اس کا ورد کرے تو گمشدہ واپس آ جائے گا۔ جو اسے 1000 بار پڑھے گا، اسے اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ جو کوئی لڑائی میں 300 بار اس کو پڑھے گا، اس کا دشمن مغلوب ہوگا۔ یا باری، جان ڈالنے والا۔ اگر بانج عورت 7 روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ الباری المصور پڑھے تو انشاءاللہ اسے حمل قرار پائے اور اولاد نرینہ نصیب ہو۔ طبیب اس اسم کو پابندی سے ہمیشہ پڑھے تو اس کے ہاتھ میں شفا ہوگی۔ جو کوئی ہفتے کے دن اس کو 100 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس کی طرف لے جائے گا۔ جو کوئی اس اسم کو 244 بار پڑھے، اس کی جو بھی مراد ہو پوری ہوگی۔ جو کوئی اس اسم پہ مداومت کرے گا، حق تعالیٰ اس کے لیے ایک مؤنث پیدا کرے گا۔ اس کا بکثرت ذکر کرنے سے ثنائے عجیبہ کا ایجاد آسان ہو جاتا ہے۔ جو شخص 7 دن تک روزانہ اس کو 100 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے امراض سے شفا اور آفات سے سلامتی عطا فرمائے گا۔ یا مصور، صورت دینے والا۔ اس اسم مبارک کے خواص و برکات بھی وہی ہیں جو الباری کے ہیں۔ جس عورت کو حمل نہ ٹھہرتا ہو، وہ اس اسم کا کثرت سے ورد رکھے تو حمل ٹھہر جائے گا۔ اگر کوئی شخص 7 دن تک روزے رکھے اور غروب آفتاب کے بعد افطار سے پہلے 21 بار یہ اسم مبارک پڑھ کر دم کرے اور پانی بانج عورت کو پلائے تو انشاءاللہ اس کا بانج پن دور ہو جائے گا۔ جو اپنے بستر پر آ کر 7 بار یہ اسم پڑھے پھر ہم بستری کرے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ اس کا بکثرت ذکر کرنے سے ثنائے عجیبہ کا ایجاد آسان ہو جاتا ہے۔
جو اس کا بکثرت ورد کرے اس کے لیے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ جو کوئی وضو کرنے کے بعد شہادت کی انگلی سے یہ اسم اپنی پیشانی پر لکھے تو جس سے ملاقات ہو وہ اس کا دوست ہو جائے۔ جو اسے پانی پر پڑھ کر دم کرے اور پی لے تو اعلیٰ مرتبہ پائے۔ بانج عورت اگر اول آخر 11 بار سورہ حشر کی آخری آیت اور درمیان میں یا مصور 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھے تو اس کا بانج پن ختم ہو اور وہ صاحب اولاد ہو۔ یا غفار، درگزر اور پردہ پوشی کرنے والا۔ جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا انشاءاللہ اس پر مغفرت کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے اور ہر تنگی رفع ہوگی اور بے شمار رزق حاصل ہوگا۔ جو شخص نماز عصر کے بعد روزانہ یا غفار اغفر لی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ بخشے ہوئے لوگوں کے زمرے میں داخل کریں گے۔ جو کوئی یا غفارو کی مداومت کرے گا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے نفس کی بری خواہشات دور ہوں گی۔ جو یا غفارو اغفر لی ذنوبی جمعے کی نماز کے بعد 100 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور آخرت میں لطف و مغفرت کا حقدار ٹھہرائے گا۔ جو اس اسم کو جمعے کے بعد 100 بار پڑھے گا تو مغفرت کے آثار پیدا ہوں گے، تنگی دفع ہوگی اور بے گمان رزق ملے گا۔ غصہ کرنے والوں پر یہ اسم پڑھا جائے تو ان کا غصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یا قہار، سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا۔ جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو وہ کثرت سے اس اسم مبارک کو پڑھے تو انشاءاللہ دنیا کی محبت اس کے دل سے جاتی رہے گی اور خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی، دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی۔ اگر چینی کے برتن پر لکھ کر ایسے شخص کو پلا دیا جائے جو بوجہ سحر کے عورت پر قادر نہ ہو تو اس کی برکت سے سحر دفع ہو۔ جس شخص کی کوئی حاجت ہو وہ اپنے گھر یا مسجد میں سر ننگا کر کے ہاتھ اٹھا کر 100 بار یا قہارو کہے انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی۔ جو اشراق کی نماز کے بعد سجدہ کر کے 7 بار یا قہارو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دے گا۔ جس شخص کو دشمنوں سے خطرہ ہو وہ سورج نکلتے وقت اور رات کے آخری حصے میں دشمنوں کی ہلاکت کے لیے 100 بار یہ پڑھے یا جبارو یا قہارو یا ذل بطش الشدید، پھر کہے خذ حقی ممن ظلمنی وعدا۔ جو کوئی کسی ظالم سے ڈرتا ہو وہ اس اسم کو فرض نماز کے بعد 306 بار پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اسے امن و امان میں رکھے گا اور دشمن پر غالب ہوگا، حاکم مہربان ہوگا اور خوف دل سے جاتا رہے گا۔ جو کسی مشکل کے واسطے اس اسم کو 100 بار پڑھے مشکل حل ہوگی۔ دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے فجر کے فرض و سنت کے درمیان 100 بار اس اسم کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ یا وہاب، سب کچھ عطا کرنے والا۔ جو شخص فکر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے اس اسم مبارک کو پڑھا کرے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے یا چاشت کی نماز کے بعد آخری سجدے میں 40 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھا کرے تو انشاءاللہ فکر و فاقہ سے اسے حیرت انگیز طور پر نجات ملے گی۔ اور اگر کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو گھر یا مسجد کے ذہن میں 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور 100 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے انشاءاللہ تعالی حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو 7 بار اس اسم کو روز پڑھے گا مستجاب الدعوات ہوگا۔ جو عشاء کی نماز کے بعد 1414 مرتبہ پڑھے گا اسے رزق کی فراغی نصیب ہوگی۔ جو کوئی فکر و فاقہ سے پریشان ہو وہ اس اسم کی کثرت کرے اللہ تعالیٰ اسے ایسی راحت عطا فرمائے گا کہ حیران رہ جائے گا۔ جو چاشت کی نماز کے بعد سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ میں 7 بار الوہاب پڑھے گا مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ جو کوئی رزق کی فراغی چاہتا ہو
چاشت کے وقت 4 رکعت نماز پڑھے، پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر الوہاب 104 بار، اور اگر فرصت نہ ہو تو 50 بار پڑھے، مالدار ہو جائے گا۔ جو اسے عشاء کے بعد 1150 بار پڑھے مقروض نہ رہے گا۔ حفاظت ایمان کے لیے ہر نماز کے بعد 7 بار یہ آیت پڑھنا مجرب ہے۔ برکت کے لیے یا وہاب الکریم ذی الطول پڑھنا مفید ہے۔ ہر چیز میں برکت کے لیے یا وہاب الکافی پڑھنا مفید ہے۔ یا رزاق، بہت بڑا روزی دینے والا۔ جو شخص نماز صبح سے قبل اپنے مکان کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر دم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے انشاءاللہ کھول دیں گے، اور بیماری و مفلسی اس کے گھر میں ہرگز نہ آئے گی۔ یہ عمل قبلے کی داہنی جانب سے شروع کیا جائے اور منہ قبلے کی طرف ہی رہے۔ جو اس اسم کو نہار منہ 20 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے، اللہ تعالیٰ اسے ایسا ذہن عطا فرماتا ہے جو باریکیوں اور مشکلات کو سمجھ لیتا ہے۔ جو فجر کے فرض و سنت کے درمیان 41 دن تک 550 مرتبہ یہ اسم روزانہ پڑھے گا، وہ دولت مند ہوگا۔ اس میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا اور اس میں مبارک کے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا شرط ہے۔ جو عشاء کی نماز کے بعد سر ننگا کر کے یا رزاق ترزق من تشاء یا رزاق 11 بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ 41 روز پڑھے گا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو کوئی اس اسم کو 545 بار روزانہ پڑھے گا، اس کا رزق کشادہ ہوگا اور کوئی دشواری اور درماندگی نہ آئے گی۔ جو اس اسم کو روزانہ تنہائی میں 1000 بار پڑھے گا، انشاءاللہ خاص روحانی مقام پائے گا۔ جو ہر نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا معمول بنائے گا، غیب سے روزی پائے گا۔ جو شخص اس اسم کو 17 بار اس شخص کے سامنے پڑھے جس سے کوئی حاجت ہو، انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو اس اسم کو 100 بار قیدی کی رہائی کے لیے پڑھے گا، اسے خلاصی ملے گی، اور اگر بیمار کی صحت کے لیے پڑھے گا، اسے شفا ملے گی انشاءاللہ۔ یا فتاح، بہت بڑا مشکل کشا۔ جو شخص نماز فجر کے بعد دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر 70 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھا کرے گا، انشاءاللہ اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے گا اور قلب میں طہارت پیدا ہوگی۔ جو کوئی اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر نماز فجر کے بعد 71 بار یہ اسم پڑھے گا، اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا، اور حق کے راستے کا حجاب اس سے اٹھا لیا جائے گا، اور اسے انشاءاللہ تمام امور میں آسانی اور رزق میں برکت عطا کی جائے گی۔ اگر کن ذہن چینی کی رکابی پر اس کو لکھ کر زبان سے چاٹے تو ذہین ہو جائے گا۔ جو اسے 7 بار پڑھے گا، دل کی تاریکی جاتی رہے گی۔ جو اس کا بکثرت ورد رکھے، اس کے دل کی کدورت دور ہو جائے گی اور فتوحات کے دروازے اس پر کھل جائیں گے۔ یا علی، بہت وسیع علم والا۔ جو شخص کثرت سے یا علیموں کا ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر انشاءاللہ علم و معرفت کے دروازے کھول دیں گے اور اس کا حافظہ قوی ہوگا۔ جو شخص رب زدنی علما کی تلاوت کرے گا، انشاءاللہ اس کے علم میں بے حد اضافہ ہوگا۔ جو کوئی اس اسم کو دل میں پڑھے، صاحب معرفت ہو جائے، اور اگر فرض نماز کے بعد 150 بار پڑھے گا تو صاحب یقین ہو جائے گا۔ جو کوئی نماز کے بعد 100 بار یا عالم الغیب پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو صاحب کشف بنا دے گا۔ جو استخارہ کرنا چاہے، شب جمعہ کو نماز کے بعد 100 بار مسجد میں یہ اسم مبارک پڑھ کر سو رہے، مطلوبہ حال سے آگاہی پائے گا۔ جو کوئی نامعلوم امر دریافت کرنا چاہے، اول 2 رکعت نماز پڑھے، پھر درود شریف، پھر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا
इन्नका अंतल अलीमुल हकीम 70 बार पढ़कर या अलीम अल्लमनी या खबीर अखबिरनी या मुबीन बय्यन ली 100 बार पढ़कर अपना मतलब तसव्वुर कर कर लेट जाए। अगर नींद ना आए तो उठकर किसी मजमे में चला जाए, वहां लोगों की बातों से बतरीक़े इशारा मालूम हो जाएगा। या क़ाबिज़, रोजी तंग करने वाला। जो शख्स रोटी के 4 लुक़मों पर इस इस्म मुबारक को लिखकर 40 दिन तक खाएगा, भूख, प्यास, जख्म और दर्द वगैरह की तकलीफ इंशाअल्लाह महसूस न होगी। जिस हामिला औरत को हमल गिरने का खतरा हो वो कसरत से या काबिदु पढ़े, हमल साक़ित नहीं होगा। जो इस इस्म को हर रोज 30 बार पढ़े, इंशाअल्लाह दुश्मन पर फतह होगी। जो कोई इस इस्म को आधी रात के वक्त पढ़ा करे, दुश्मन उसका मक़हूर होगा। बाज़ उलमा कहते हैं कि अल काबिदु को अल बासितु के साथ, अल मुज़िल्लु को अल मुइज़्ज़ु के साथ, अल मुमीतु को अल मुह्यी के साथ, अल मुअख्खिर को अल मुक़द्दम के साथ, अल मानिअ को अल मुहसी के साथ और अत्तार को अन नाफी के साथ मिलाकर जिक्र करना ज्यादा मुनासिब है। और इनमें हर पहले इस्म मसलन अल मुज़िल को दूसरे इस्म मसलन अल मुइज़्ज़ के साथ मिलाए बगैर पढ़ना मुनासिब नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। या बासित, रोजी फराख करने वाला। जो शख्स नमाज चाश्त के बाद आसमान की जानिब हाथ उठाकर रोजाना 10 मरतबा इस इस्म मुबारक को पढ़ेगा और मुंह पर हाथ फेरेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे गनी बना देंगे और वो कभी किसी का मुहताज ना होगा। जो इसे 40 बार पढ़ेगा, इंशाअल्लाह मखलूक से बेपरवाह होगा। मुश्किलात से निजात के लिए नमाज के बाद 140 बार हर रोज इसका पढ़ना मुफीद है। कशाइश के लिए 72 दिन तक रोजाना 12,000 बार ये इस्म पढ़े। जो कोई 3 रात में 1.25 लाख या बासितो खत्म करे और अव्वल व आखिर 100 बार दुरूद शरीफ पढ़े, उसे इंशाअल्लाह गैब से रोजी मिलेगी। 3 रातों के बाद रोजाना 100 बार पढ़ लिया करे। जो कोई सहर के वक्त आंखें बंद करके 11 मरतबा ये इस्म पढ़े और हाथ पर दम कर कर मुंह पर फेरे, फिर आंखें खोलकर हाथों की तरफ देखे, फिर 72 बार पढ़कर ये आयत तिलावत करे, इंशाअल्लाह उस दिन भूखा ना रहेगा। जो 72 बार रोजाना इस इस्म को पढ़ा करे, उसे हक ताला तमाम आफतों से महफूज रखता है। जो कोई इस इस्म को रात के आखिरी हिस्से में हाथ उठाकर 10 बार कहे, हमेशा खुश दिल रहे और गमो अलम ना हो और ऐसी जगह से नफा हो जहां से उम्मीद ना हो। या खाफिद, पस्त कर देने वाला। जो शख्स रोजाना 500 मरतबा या खाफिद पढ़ा करेगा, अल्लाह ताला उसकी हाजतें पूरी और मुश्किलात दूर फरमा देंगे। जो शख्स 3 दिन तक मुसलसल रोजे रखे और चौथे रोज एक ही मजलिस में बैठकर 70 बार या हाफिद पढ़े, इंशाअल्लाह दुश्मन पर फतह याब होगा। जो उसे 1000 बार पढ़ेगा, इंशाअल्लाह तमाम दुश्मनों से महफूज रहेगा। जो कोई इस इस्म को बहुत पढ़े, हाकिम वक्त उससे रजामंद रहे। अगर कोई मुश्किल पेश आए तो हर नमाज के बाद 1481 बार इसका पढ़ना बहुत मुफीद है। जो कोई जालिम से डरता हो, इस इस्म को 70 बार पढ़ा करे, उसकी जुल्म से बचा रहेगा। या राफिअ, बुलंद कर देने वाला। जो शख्स हर महीने की 14वीं रात को आधी रात के वक्त 100 मरतबा या राफिअ पढ़े, तो अल्लाह पाक उसे इंशाअल्लाह मखलूक से बेनियाज कर देंगे और तो और नगरी अता फरमाएंगे। जो कोई पीर के दिन या जुमे की रात मगरिब या इशा के बाद 440 मरतबा इस इस्म का विर्द करेगा, उसे मखलूक के दरमियान एक रूब नसीब होगा। जो कोई इसे आधी रात या दोपहर को 100 बार पढ़ेगा, तो हक ताला जल्ल शानो उसको बरगुज़ीरा करेगा और वो तवंगर और बेनियाज होगा। जो कोई इस इस्म को हर रोज 20 बार पढ़ेगा, इंशाअल्लाह मुराद पाएगा। जो कोई इसे 351 बार पढ़ेगा,
مخلوق کے درمیان عزیز ہوگا۔ جو اسے 70 بار پڑھے گا ظالموں سے امن میں رہے گا اور انشاءاللہ سرکشوں سے محفوظ رہے گا۔ یا معز، عزت دینے والا۔ جو شخص پیر یا جمعہ کے دن بعد نماز مغرب 60 مرتبہ یا معز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ لوگوں میں باعزت اور باوقار بنا دیں گے اور اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ جو شخص بعد نماز عشاء پیر یا جمعہ کی رات میں 140 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت اور حرمت مخلوق کے دل میں ڈال دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا اور اسی کی پناہ میں رہے گا۔ جو 140 دن تک 41 بار ہر روز بلا ناغہ اس کو پڑھے گا، دنیا و آخرت میں عزت پائے گا۔ پڑھنے کا آغاز پیر یا جمعے کی شب کرے۔ یا مذل، ذلت دینے والا۔ جو شخص 75 مرتبہ یا مذل پڑھ کر سر بسجود ہو کر دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ حاسدوں، ظالموں اور دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر کوئی خاص دشمن ہو تو سجدے میں اس کا نام لے کر کہے، اے اللہ فلاں ظالم یا دشمن کی شر سے محفوظ رکھ کر دعا کرے تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جو 770 بار روزانہ کوئی وقت مقرر کر کے یا مذل کل جبار عنید بقہر عزیز سلطانک پڑھ لیا کرے تو اس کا دشمن دفع ہوگا۔ جس کا کوئی حق کسی کے ذمہ ہو اور ادا کرنے سے ٹال مٹول کر رہا ہو تو اس اسم کو بکثرت پڑھنے سے وہ اس کا حق انشاءاللہ ادا کرے گا۔ یا سمیع، سب کچھ سننے والا۔ جو شخص جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد 500 یا 150 مرتبہ یا سمیع پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ درمیان میں کسی سے بات ہرگز نہ کرے۔ اور جو شخص جمعہ کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو انشاءاللہ نظر خاص سے نوازیں گے۔ جو اسے کثرت سے پڑھے کم سننے کے مرض سے انشاءاللہ شفا پائے گا۔ اگر کوئی جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد 500 بار اس اسم کو پڑھے گا اور ایک قول کے مطابق ہر روز 100 بار پڑھے اور پڑھتے وقت بات چیت نہیں کرے گا اور پڑھ کر دعا مانگے گا، انشاءاللہ شفا پائے گا۔ یا بصیر، سب کچھ دیکھنے والا۔ جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یا بصیر پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرما دیں گے۔ جو شخص جمعرات کے روز نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اس اسم مبارک کو 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت سے منور فرمائیں گے۔ جو کوئی جمعہ کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا، اسے اللہ تعالیٰ خصوصی نظر عنایت فرمائے گا۔ جو اس کا بکثرت ورد کرے گا، آنکھوں کے امراض سے محفوظ رہے گا۔ اس کے لیے یہ دعا بھی مفید ہے، اللہم یا سمیع یا بصیر مطعنی بالسمع وبصر واجعلہما الوارث منی۔ جو کوئی اس اسم کو ہر روز عصر کے وقت 7 بار پڑھ لیا کرے، ناگہانی موت سے امن میں رہے گا۔ جو اس اسم کو جمعے کے خطبے سے پہلے 100 بار پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ منظور نظری الہی ہوگا۔ یا حکم، حاکم مطلق۔ جو شخص اخیر شب میں 99 مرتبہ باوضو یہ اسم مبارک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو انشاءاللہ تعالی محل اسرار و انور بنا دیں گے۔ اور جو شخص جمعے کی رات میں یہ اسم مبارک اس قدر پڑھے کہ بے حال و بے خود ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو کشف و الہام سے نوازیں گے۔ جو کوئی شب جمعہ میں آدھی رات کو یہ اسم پڑھے گا، حق تعالیٰ اس کا باطن پاک صاف کر دیں گے۔ جو 5 وقت ہر نماز کے بعد 80 بار اس اسم کو پڑھ لیا کرے، کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ یا عدل،
सरापा इंसाफ। जो शख्स जुमा के दिन या जुमा की रात में रोटी के 20 टुकड़ों पर अल-अदलु लिखकर खाएगा, अल्लाह ताला मखलूक को उसके लिए मुसख्खर फरमा देंगे। जो कोई इस इस्म को हर नमाज के बाद 104 बार पढ़े, गैब से रोजी पाए और उसे नेक अमल की तौफीक नसीब हो। जो कोई मगरिब की नमाज के बाद 1000 बार इस इस्म मुबारक को पढ़ेगा, आसमानी बलाओं से निजात पाएगा। जो 5 वक्त हर नमाज के बाद 80 बार इस इस्म को पढ़ लिया करेगा, वो किसी का मुहताज ना होगा। बड़ा लुत्फ़ो करम करने वाला। जो शख्स 169 मर्तबा या लतीफो पढ़ा करे, उसके रिज़्क़ में इंशाअल्लाह बरकत होगी और उसके सब काम बखूबी पूरे होंगे। जो शख्स फ़िक्र वाक़ा, दुख, बीमारी, तन्हाई, कसम पुरसी या किसी और मुसीबत में गिरफ्तार हो, वो अच्छी तरह वज़ू करके 2 गाना पढ़े और अपने मकसद व मतलब को दिल में रखकर 100 मर्तबा ये इसमें मुबारक पढ़े। मकसद यकीनन पूरा होगा। जो इस इस्म को रोजाना 173 मर्तबा पढ़े, उसको असबाब मईशत नसीब होंगे और हाजत पूरी होगी। बेटियों के रिश्ते और नसीब खुलने और अमराज से सेहत के लिए हर रोज तहतल वुजू नमाज के बाद 100 बार इसका पढ़ना मुफीद है। बाखबर और आगाह। जो शख्स 7 रोज तक इसमें मुबारक बकसरत पढ़ेगा, इंशाअल्लाह ताला उस पर पोशीदा राज जाहिर होने लगेंगे। जो शख्स ख्वाहिश नफ्सानी में या किसी मूजी के पंजे में गिरफ्तार हो, वो बकसरत इस इसमें मुबारक का विर्द करे, इंशाअल्लाह उनसे रिहाई नसीब होगी। जो 7 दिन मुतवातिर इसका विर्द करे, उसे अल्लाह की तरफ से रूहानियत नसीब होती है, जो मतलूबा उमूर में उसकी रहनुमाई करती है। जो नफ्से अम्मारा के हाथों गिरफ्तार हो, कसरत से इसका विर्द करे, इंशाअल्लाह निजात पाएगा। इस्तिखारे के वास्ते 41 दिन तक रोजाना 300 बार या खबीर व अखबिरनी पढ़े। फिर इस्तिखारे के लिए अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 100 बार और या खबीर व अखबिरनी 1100 बार पढ़े, तो खैर और शर की वाज़ेह तस्वीर सामने आ जाएगी। या हलीम, बड़ा बुर्दबार। जो शख्स इस इसमें मुबारक को कागज पर लिखकर पानी से धोकर जिस चीज पर इस पानी को छिड़के या मलेगा, इंशाअल्लाह उसमें खैर और बरकत होगी। अगर औजारों पर छिड़के तो उसकी सनत व खुरफत में बरकत हो। अगर किश्ती पर छिड़के तो गर्क होने से महफूज रहे। जानवर, गाड़ी या मशीनरी पर छिड़का जाए तो तमाम आफतों से वो महफूज रहे। अगर कोई अमीर आदमी इसकी बकसरत तिलावत करे तो उसका इज्जत व वक़ार बरकरार रहे। जो उसका हर वक्त विर्द रखेगा, इंशाअल्लाह फतहमंद रहेगा और हर आफत से बचा रहेगा। जो कोई इस इस्म को रोज ज़ोहर की नमाज के बाद 9 दफा पढ़ा करेगा, इंशाअल्लाह तमाम खलकत में सुरखरू रहेगा। जो दुश्मन या मुद्दई या हाकिम के सामने होते ही पानी से हाथ भिगोकर 11 दफा ये इस्म पढ़कर मुंह पर मल लिया करे, इंशाअल्लाह दुश्मन सख्ती न कर सकेगा और हाकिम नरमी और मेहरबानी से पेश आएगा। जो कोई इसको कागज पर लिखवाकर फिर उसको धोए और पानी अपनी खेती पर छिड़क दे, तो इंशाअल्लाह ज़राअत की हर आफत से हिफाजत रहेगी और कमाल को पहुंचेगी और उसमें बरकत होगी। जो कोई इस इस्म को बादशाह के रूबरू पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसके गुस्से से महफूज रहेगा। जो कोई दरख्त बोते वक्त 28 बार ये इसमें मुबारक पढ़े, तो दरख्त सरसब और खिजा से महफूज रहेगा। अगर रईस आदमी इसको बकसरत पढ़े तो उसकी सरदारी खूब जमे और राहत से रहे। या अज़ीम, बड़ा बुजुर्ग। जो शख्स इस इसमें मुबारक का बकसरत विर्द रखेगा, इंशाअल्लाह उसे इज्जत व असमत नसीब होगी और वो हर मर्ज से महफूज रहेगा। इस इसमें मुबारक के 12 मर्तबा पढ़ने से हर आफत से अमन हासिल होगा। जो कोई हुक्मरान से खौफजदा हो, वो 12 मर्तबा इस इसमें मुबारक को पढ़कर अपने ऊपर दम करे, इंशाअल्लाह महफूज रहेगा
اور نرمی پائے گا۔ جو اس اسم مبارک کو 7 دفعہ پانی پر پڑھ کر دم کر کے پانی پی لے تو انشاءاللہ اس کے پیٹ میں درد نہ ہوگا۔ یا غفور، بہت بخشنے والے۔ جو شخص اس اسم مبارک کا بکثرت ورد رکھے گا انشاءاللہ اس کی تکلیفیں اور رنج و غم دور ہو جائیں گے اور مال و اولاد میں برکت ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو سجدے میں یا رب اغفر لی 3 مرتبہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے، فرض نماز کے سجدے کے علاوہ۔ اس کے علاوہ اس اسم مبارک کو 3 بار لکھ کر بخار والے کو باندھ دیا جائے تو بخار جاتا رہے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ 3 دوسرے اسماء حسنہ ملا کر 11 بار یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھ کر دشمن کے چہرے پر تصور میں پھونک مار دے، دشمن کی زبان بند ہو جائے گی اور وہ اس کے خلاف نہیں بول سکے گا۔ جو اس اسم کو بکثرت پڑھے گا اس کے دل سے انشاءاللہ سیاہی گھٹے گی۔ جو اسے بکثرت پڑھے گا برے اخلاق اور روحانی امراض اور ظاہری بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور اس کے مال و اولاد میں برکت ہوگی۔ یا شکور، قدردان۔ جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد میں مبتلا ہو وہ اس اسم مبارک کو 21 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ اس سے رہائی نصیب ہوگی۔ اگر تکان یا گرانی اعضا ہو تو اس اسم مبارک کو لکھ کر بدن پر پھیر دے اور پیے تو آرام ہو، اور اگر ضعیف البصر اپنی آنکھ پر پھیرے تو نگاہ میں ترقی ہو۔ جو کوئی یہ اسم 41 بار پانی پر دم کر کے پانی اپنی آنکھوں پر چھڑکے تو اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ جس کو ضعف النفس، دمہ یا تکان یا اگر انی اعضا ہو تو اس کو لکھ کر بدن پر پھیر پڑھے گا، انشاءاللہ قیامت کے دن بلند مرتبہ پائے گا۔ یا علی، بہت بلند و برتر۔ جو شخص اس اسم مبارک کو ہمیشہ پڑھتا رہے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے اسے رتبے کی بلندی، خوشحالی اور مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر اس اسم مبارک کو لکھ کر بچے کے باندھ دیا جائے تو جلد جوان ہو، اگر مسافر اپنے پاس رکھے تو جلد اپنے عزیزوں سے ملے، اگر محتاج اپنے پاس رکھے تو غنی ہو جائے۔ جو اس اسم کو ورم یعنی سوجن پر 3 بار پڑھ کر پھونکے گا انشاءاللہ صحت پائے گا۔ اگر فقیر اسے 110 بار پڑھے تو غنی ہو جائے اور دنیا میں عزت پائے۔ یہ اسم مشائخ، بزرگوں، طلباء اور سالکین کے لیے ایک روحانی خزانہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ملا لیا جائے تو یہ بڑے اذکار میں شمار ہوتا ہے۔ بعض مشائخ کے نزدیک یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم کا مجموعہ اسم اعظم ہے، واللہ اعلم۔ یا کبیر، بہت بڑا۔ جو شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو وہ 7 روزے رکھے اور روزانہ 1000 مرتبہ یا کبیرو پڑھے، وہ انشاءاللہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا اور بزرگیوں برتری نصیب ہوگی۔ جو شخص اس اسم مبارک کی کثرت کرے گا اس پر علوم و معرفت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر کسی کھانے کی چیز پر پڑھ کر دم کر کے میاں بیوی کو کھلا دیا جائے تو باہم الفت پیدا ہو۔ اس کا بکثرت ذکر کرنے سے علم و معرفت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جو کوئی اس اسم کو پڑھے مخلوق کی نظروں میں ممتاز ہو اور بلند مرتبہ ہو۔ یہ بادشاہوں اور حکام کا وظیفہ ہے، وہ اگر اس کا اہتمام کریں تو ان کا روب رہے اور مہمات بخوبی سر انجام پائیں۔ جو اسے 9 دفعہ کسی بیمار پر پڑھ کر دم کر دے انشاءاللہ بیمار تندرست ہو۔ جو اسے 100 بار پڑھے گا مخلوق میں عزیز رہے گا۔ یا حافظ، سب کا محافظ۔ جو شخص بکثرت یا حفیظوں کا ورد رکھے گا اور لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ انشاءاللہ ہر طرح کے خوف و خطر
اور نقصان و ضرر سے محفوظ رہے گا، چاہے وہ درندوں کے درمیان ہی کیوں نہ سوتا ہو۔ یہ اس میں مبارک خوفناک سفر میں حفاظت کے لیے بے حد مفید اور سریع الاثر ہے، حتیٰ کہ اگر اسے پڑھ کر درندوں کے درمیان سو جائے تو انشاءاللہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس اسم کے ذکر کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھے، یا حفیظ احفظنی۔ جو اس اسم کو ہر روز 16 بار پڑھے گا انشاءاللہ ہر طرح سے نڈر رہے گا۔ جو مغرب کے بعد 41 بار قبلے کی طرف چہرہ کر کے یا حفیظ یا حفیظ یا رقیب یا مجیب یا اللہ پڑھے گا انشاءاللہ غیب سے روزی پائے گا۔ جو یہ اسم مبارک کسی بیمار پر 40 ہفتے تک 70 بار روزانہ پڑھ کر دم کرے گا انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا۔ اس کو پڑھنے اور لکھ کر اپنے پاس رکھنے والا ڈوبنے اور جلنے، دیو، پری اور نظر بد سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ جس شخص پر آسیب مسلط ہو یا جسے دشمن سے جان کا خطرہ ہو، وہ کثرت سے یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا سلام یا اللہ پڑھے، ہر خطرے سے محفوظ رہے گا۔ یا مقیت، سب کو روزی و توانائی دینے والا۔ جو شخص خالی آبخورے میں 7 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر دم کرے گا اور اس میں خود پانی پیے یا کسی دوسرے کو پلائے یا سونگھے گا تو انشاءاللہ مقصد حل ہو جائے گا۔ اگر روزے دار اسے مٹی پر پڑھ کر یا لکھ کر اس کو تر کر کے سونگھے تو قوت اور غذائیت حاصل ہو۔ اگر مسافر کوزہ پر 7 بار پڑھ کر اس سے پانی پیا کرے تو وحشت سفر سے معمون ہو۔ جس کی آنکھ سرخ ہو اور درد کرتی ہو وہ اس اسم کو 10 بار پڑھ کر دم کر دے۔ جو کسی کو غریب دیکھے یا خود اس کو غریبی آئے یا کوئی لڑکا بدخوئی کرے یا بہت روئے، 7 بار خالی آبخورے پر یہ اسم مبارک پڑھ کر اور اس میں پانی ڈال کر خود پیے اور دوسروں کو پلائے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر روزے دار کو ہلاکت کا خوف ہو تو 100 بار پھول پر پڑھ کر اسے سونگنے سے انشاءاللہ قوت پائے گا اور ہر روزہ رکھ سکے گا۔ جو اسے اسم القائم کے ساتھ ملا کر ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھے گا 100 دائمی امراض سے انشاءاللہ شفا پائے گا۔ جو اس اسم کو ہر روز 7 بار پانی پر دم کر کے پیے گا انشاءاللہ غیب سے روزی پائے گا، کبھی بھوکا نہ رہے گا۔ یا حسیب، سب کے لیے کفایت کرنے والا۔ جس شخص کو کسی بھی شخص یا چیز کا ڈر ہو وہ جمعرات سے شروع کر کے 8 روز تک صبح و شام 70 مرتبہ حسبی اللہ حسیب پڑھے، وہ انشاءاللہ ہر چیز کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جسے کوئی غم یا مصیبت واقع ہو وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی کثرت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام دنیاوی و اخروی پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ اس آیت کا روزانہ 450 بار ورد کرنا ہر طرح کی آفات، خطرات اور مصیبتوں سے نجات اور تحفظ کے لیے اکسیر ہے۔ جو کوئی اس اسم کو 70 بار پڑھے گا انشاءاللہ دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو 1 ہفتے تک روزانہ صبح و شام 145 بار یہ اسم مبارک پڑھے، انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگر کسی سے حساب میں تشدد کا اندیشہ ہو یا کسی بھائی برادری سے کسی معاملے میں خوف ہو تو 7 روز تک طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے 20 بار یہ اسم مبارک پڑھ لیا کرے۔ الحسیبوں میں اسم اعظم کی طرف اشارہ ہے، واللہ اعلم۔ یا جلیل، بڑے اور بلند مرتبے والا۔ جو شخص مشک و زعفران سے اس اسم مبارک کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اور بکثرت یا جلیلوں کا ورد رکھے گا انشاءاللہ اس کو عزت و عظمت اور قدر و منزلت حاصل ہوگی۔ جو کوئی اس اسم کو 73 بار پڑھا کرے
इंशाअल्लाह साहिब वकार हो। जो कोई इसको 10 बार अपने असबाब पर पढ़े चोरी से महफूज व सलामत रहे। बहुत करम करने वाला। जो शख्स रोजाना सोते वक्त या करीमों पढ़ते पढ़ते सो जाया करे तो अल्लाह ताला उसको उलमा सुलहा में इज्जत नसीब फरमाएंगे और गैब से रोजी अता फरमाएंगे। जो शख्स या करीमुल वहाबु ज़त्तौली रोजाना 100 बार पढ़े उसके असबाब व अहवाल में बरकत ज़ाहिर होगी। बड़ा निगहबान। जो शख्स अपने अहले वयाल व मालो मिनाल पर 7 मरतबा इस इस्म मुबारक को पढ़कर रोजाना दम किया करे और या रकीबों का विर्द रखे, इंशाअल्लाह वो तमाम आफात से महफूज रहेगा। अगर हमल के जाया होने का खतरा हो तो औरत अपने पेट पर हाथ रखकर 7 बार इस इस्म मुबारक को पढ़े, इंशाअल्लाह बच्चा जाया होने से महफूज रहेगा। अगर सफर में किसी बाल बच्चे की तरफ से फिक्र हो तो उसकी गर्दन पर हाथ रखकर इस इस्म मुबारक को 7 मरतबा पढ़े, इंशाअल्लाह वो बच्चा सफर में महफूज रहेगा। जो कोई फोड़े और पिंसी पर 3 बार ये इस्म मुबारक पढ़कर फूंक दे, इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी। जो कोई अपना मालो असबाब गाड़ी वगैरह कहीं छोड़ते वक्त इस इस्म को पढ़ ले तो इंशाअल्लाह चोरी से हिफाजत रहेगी। ये मुजर्रब है। या मुजीब, दुआएं सुनने और कबूल करने वाला। जो शख्स कसरत से या मुजीब पढ़ा करे, इंशाअल्लाह उसकी दुआएं बारगाहे खुदाबंदी में कबूल होने लगेंगी। नीज दुआ के साथ जिक्र करना वाजिब कबूलियत दुआ है। जो इस इस्म मुबारक को अपने पास लिखकर रखेगा अल्लाह ताला की अमा में रहेगा। जो कोई दर्द सर के लिए 3 बार ये इस्म मुबारक पढ़कर दम करेगा, इंशाअल्लाह दर्द सर दूर होगा। जो इस इस्म को तुलूए आफ्ताब के वक्त 55 बार पढ़ने का मामूल बनाएगा, इंशाअल्लाह मुस्तजाबुद दावात होगा। या वुसअत वाला। जो शख्स बकसरत या वासियों का जिक्र करेगा, इंशाअल्लाह उसको ज़ाहिरी और बातिनी गिना अल्लाह ताला अता फरमाएंगे और उसमें बुलंद हौसले की वो बुर्दबारी पैदा होगी। जो इसका कसरत से जिक्र करेगा, ज़ाहिरी और बातिनी गिना नसीब होगा। नीज उसे इज्जत, हौसला और बुर्दबारी, वुसअत क़ल्बी और दिल की सफाई नसीब होगी और अल्लाह ताला मुआमलात में कुशादगी के लिए अता फरमाएंगे। जो कोई इस इस्म को पढ़ता रहे उस पर मलाइका नाजिल होते हैं। जो इस इस्म को पढ़ने का मामूल बना ले उसे इंशाअल्लाह रोजी मिलेगी और मुफलिस नहीं होगा। जिसको बिच्छू काट ले वो ये इस्म मुबारक 70 बार पढ़कर दम कर दे, इंशाअल्लाह जहर असर न करेगा। जो कशाइश कुशादगी के वास्ते इसका जितना विर्द बढ़ाएगा उतना मालदार हो जाएगा। जिस लड़की का रिश्ता ना आता हो वो 90 दिन तक सोने से पहले अल वासिउ जल्ला जलालहू का 101 बार विर्द करे, इंशाअल्लाह इस दौरान रिश्ता आ जाएगा। या हकीम, बड़ी हिकमतों वाला। जो शख्स कसरत से या हकीम पढ़ा करे, अल्लाह ताला उस पर इल्म और हिकमत के दरवाजे खोल देंगे। जिसका कोई काम पूरा ना होता हो वो पाबंदी से इस इस्म मुबारक को पढ़े, इंशाअल्लाह काम पूरा हो जाएगा। जो जोहर के बाद 90 बार इस इस्म को पढ़ेगा, तमाम मखलूक में सुरखरू रहेगा। जो इसको 72 बार पढ़ा करे, इंशाअल्लाह उसे कोई मुश्किल पेश ना आए और सब हाजतें बर आए। जो कोई इसका बकसरत विर्द रखेगा,
علم و حکمت کے چشمے اس کی زبان سے پھوٹیں گے اور وہ لطیف اشارات اور معائنے کے اسرار کو بھی سمجھ لے گا۔ یا بڑا محبت کرنے والا، جو شخص 1000 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر کھانے پر دم کرے گا اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھائے گا تو انشاءاللہ میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور باہمی محبت پیدا ہو جائے گی۔ جو شخص اس اسم مبارک کا 1000 بار ذکر کرے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا محبوب ہو جائے گا۔ زوجین کی محبت کے لیے اول آخر 2 بار درود شریف اور یا ودودو 2000 بار چینی پر یا اول و آخر 2 بار درود شریف اور یا ودودو 1000 بار نمک پر پڑھ کر مطلوب کا نام لے کر دم کریں اور مطلوب کو کھلائیں، باہم محبت میں اضافہ ہوگا۔ جس کا بیٹا برائیوں میں مبتلا ہو وہ جمعہ کے بعد 1000 بار یہ اسم مبارک معطر و لطیف شیرنی پر پڑھ کر دم کر دے اور 2 رکعت نماز ادا کرے اور وہ شیرنی اس کو کھلائے، انشاءاللہ صالح ہو جائے گا۔ اس کا ورد تسخیر کے لیے مفید ہے۔ جو شخص کسی پریشانی میں پڑ جائے یا دشمنوں یا ڈاکوؤں کے نرغے میں آ جائے وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر 33 بار یا ودودو پڑھے، پھر دعا کرے، انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ یا مجید، بڑا بزرگ، جو شخص کسی موذی مرض، آتشک، جذام یا برس وغیرہ میں گرفتار ہو وہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھے اور افطار کے بعد اس اسم مبارک کو پڑھا کرے اور پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ وہ مرض دور ہو جائے گا، چاہے اس کا ازالہ بلا سبب ہو یا اسباب دنویہ یعنی علاج وغیرہ کے ساتھ ہو۔ 20 دن تک روزہ رکھ کر افطار کے وقت 57 بار اس اسم کو پڑھنا موذی امراض کے لیے مفید ہے۔ جس کی اپنے ساتھیوں میں عزت و حرمت نہ ہو وہ ہر صبح کو 99 بار یہ اسم پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے، انشاءاللہ عزت و حرمت حاصل ہوگی۔ جو گرمیوں میں اس اسم مبارک کو پڑھے گا تشنگی سے معمون رہے گا۔ جو اس اسم پر مداومت کرے گا معاشرے میں عزت پائے گا۔ یا باعث، مردوں کو زندہ کرنے والا، جو شخص روزانہ سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر 101 مرتبہ یا باعثو پڑھا کرے انشاءاللہ اس کا دل علم و حکمت سے زندہ ہو جائے گا۔ جو اس اسم کو 100 بار ہر روز پڑھنے کا معمول بنائے گا اس سے انشاءاللہ نیکیاں سرزد ہوں گی اور برائیوں سے بچا رہے گا۔ جو کوئی اس اسم کو 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے اور حاکم کے روبرو ہو جائے تو حاکم مہربان ہو جائے گا۔ جو کوئی اس کا بکثرت ورد رکھے گا خوف الہی اس پر غالب رہے گا۔ ویڈیو کے اختتام میں پیارے دوستوں، اسلامک ٹیچر کی ہماری ٹیم نے بہت ہی زیادہ محنت کے ساتھ اللہ کے ناموں کے وظائف آپ تک پہنچائے ہیں۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ساتھ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔ اینڈ اسلامک ٹیچر صاحب کو تہہ دل سے شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ہیلپ ہے ہم سب کے لیے۔ 99 نام تھے، ایک ایک نام کو سن کر کے میں کتنا مطمئن ہو رہی تھی۔ سوچئے میرے جیسے لاکھوں لوگ ایسے ہی مطمئن ہو رہے ہوں گے ان ناموں کو سن کر کے۔ کئی لوگوں کو میننگز بھی نہیں سمجھ میں آئے ہوں گے زیادہ، مجھے تو کافی کچھ سمجھ میں آیا کیونکہ اردو جو زبان ہے تھوڑا بہت سمجھنے لگی اور انشاءاللہ تعالی ایک دن پورنتہ سمجھ جاؤں گی۔ یہ ویڈیو ایک برکت کی طرح دیپاولی کے دن میری زندگی میں آیا ہے اور میں شکر ادا کرتی ہوں آپ کا کہ آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کر کے یہ دیکھا۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے، میں نے
पूरा 1 घंटे तक अल्लाह सुब्हान व ताला के 99 नाम सुने। ये अपने आप में ईमान को दर्शाता है। हमारा जो लव टुवर्ड्स अल्लाह है ना, द सुप्रीम क्रिएटर, जिससे ऊपर कोई नहीं है, उनके प्रति हमारे प्रेम को प्रूफ करता है। इस वीडियो को घंटे भर तक देखना। और सच्चाई तो ये है कि हमें जो भी मसला खुद से रिलेटेड लगता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं 25 साल की हो गई हूँ, शादीशुदा हूँ नहीं, तो मैं अपनी शादी के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ। कितने सारे उपाय बताए। अपनी सिचुएशंस के हिसाब से जो भी नाम आपको लगता है कि ये मुझे ना जितनी बार बताया है उतनी बार उसी वक्त पर दोहराना चाहिए। फिलहाल के लिए आपसे लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद नहीं है बल्कि पूरा भरोसा है कि इस वीडियो ने हमारे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लेकर के आया है। अल्लाह के दीन को पढ़ते समझते रहेंगे, आपस में सलाह मशवरा भी करते रहेंगे। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा। शबा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।